أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر. جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا, جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی, کیا جواب دیں گے ان کو؟ میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. لگاؤ ان کے پاس جا کر کہ 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا, بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ, ان سے جا کر پوچھو آپ, یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ آپ مائیگرنٹ لیبررز کو, جو 16 لوگ مر گئے, ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے. آپ مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا, کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی, کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. جنہوں نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, ان کو کچھ نہیں بولا جائے, اور 3 مہینے کی حاملہ بچی کو UAPA ٹیررسٹ ایکٹ لگا دیا گیا. افسوس سے اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر, ان کے ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے, ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر. کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی, آپ نے ان کو نامزد کیا, آپ کی سرکار نے ان کو نام. لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ, ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی. یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے, یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں. افسوس سے اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر, ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے, ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر. کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی, آپ نے ان کو نامزد کیا, آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے. 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی, آپ بتائیے. اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں, جو خاص طور سے بہار, بنگال, UP, جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے, یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ CMI کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ انکانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی, جس میں سے 4 کروڑ تو صرف مائیگرنٹ لیبررز ہیں. ان کی کیفیت دیکھیے. اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں, پیدل مائیگرنٹ لیبررز, اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی, 16 لوگوں کی موت ہو جاتی, کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو, اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا. اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے, وہ صرف ٹرین کی پٹری کو, ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے. تھک گئے تھے وہ لوگ. کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے, ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے. مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک MP کے, تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو, فاقہ کشی کو, غربت کو, بے روزگاری کو, کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اسے. اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت, ان غریبوں کی موت, اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے. اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر. حکمران جو ہے, چاہے وہ BJP ہو یا مہاراشٹر کی حکومت ہو, کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا, مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی, یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا, جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا, جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی, کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے, بھوک کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے, اپنی عزت کے لیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو, اپنے دیش کو جا رہے تھے, اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر, 900 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا, مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں,
یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. یہ ان پلان لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں, اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بچے بھوکے ہیں, عورتیں پریشان ہیں. روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں, جو آج بھی جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں, میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا, بھوک سے مر کر جا رہے ہیں. ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا, مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو, لگاؤ ان کے پاس جا کر کے 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا, وہ لوگ کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ, ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں, جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت. چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے. اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر, یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے, انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے, اور آپ وہ نوٹس لگا رہے بیکری میں. کیا نہیں, یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا صرف مسلمان ہے بول کے. میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے, ایک ترکاری کی منڈی ہے, اس کو الرٹ دیا پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے, ترکاری بیچ رہا ہے, اس کو پر بٹھا دیا. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اتنا ظلم آپ کہہ سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے, تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ مائیگرنٹ لیبررز کو, جو 16 لوگ مر گئے, ان کی زبانوں کو تو خاموش کر دیے. آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم انسان ہیں, ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے, ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا, کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی, کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہرگز ٹھیک نہیں ہے. ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے. کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے, ممبئی سے, حیدرآباد سے, بنگلورو سے, چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف. کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں. اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے. گجرات سے فون آتا ہے, سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے, ہمارا انتظام کرو. ہم جانا چاہتے ہیں, بہار کو جانا چاہتے ہیں, سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں, کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں, اراریا کو جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی. دیکھ لیا نا آپ نے, جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ, تھالی بجاؤ, یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے, غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو, آج 1200 دن کو, آج 1200 نہیں آ رہا. 3,000 کروڑ تو صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ, 15% جی ڈی پی, اب -15% ہو گیا. 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا, کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے. اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے. عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو.
9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं? रेवेन्यू आता। मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मीन्स एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। मैं तो पैगाम दे रहा हूं उन लेबरर्स को, उन गरीबों को, अभी भी आपके पास वक्त है, उठिए। आपके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है मुसलमानों की नफरत का, निकालिए। जो सरकार आपकी आंखों पर यह पर्दा डालकर असल मसाइल पर आपकी तवज्जो नहीं ला रही। ये कौन है माइग्रेंट लेबर? कितने बताइए आलाजात के, उसमें कितने आलाजात के? पूरे गरीब हैं, पूरे के पूरे गरीब हैं। मरने वाले गरीब, हजारों किलोमीटर चलने वाला गरीब, बच्चों को, अपनी माओं को गोद में उठाकर साइकिल पर बिठाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये नजारे हम तमाम को हाउंट करेंगे। ये हम तमाम को, जिसके दिल में सीना है, जिसमें अगर रत्ती बराबर इंसानियत बरकरार है, तो उसको और हमको नींद रात में सोने नहीं देगी। नजारे, ये तकलीफ के मसाइल हो रहे हैं। मैं आप तमाम से फिर से अपील कर रहा हूं कि ये कोविड-19, ये वायरस के खिलाफ आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है। मास्क पहनना है आपको। आप जब कभी बाहर निकलेंगे मास्क पहनना है आपको। जिसके पास अगर सिम्टम्स हैं, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, या आपको रैश आ रहा है या खुजली हो रही है, फौरन गवर्नमेंट के अस्पताल को जाइए, फौरन जाइए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें मायूब बात नहीं है। ये बीमारी है और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि इस वायरस से मुकाबला करना है। वायरस से नफरत करिए, मरीज से मत करिए। हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों पर UAPA इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए UAPA छोड़ के उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और 3 महीने की हामिला बच्ची को UAPA टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया। जो बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो आज आराम से बैठे हुए हैं। और ये इस लड़की को जो 3 महीने की हामिला है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप बताइए, जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन है, उनके ऊपर सेडेशन का केस। अरे आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं। मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सेडेशन लगाएंगे आप? कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोग। आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के, मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा है। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का UAPA के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा ये UAPA लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। तीसरी अहम बात कि हमारे वतन अजीज में कोविड वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, मार्च में शुरू हुआ
اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں, میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا قانون دانوں سے مشورہ کر کے. میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے, جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے, ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی ہے, ایکسپٹ ہوتی ہے. آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہے ہیں ہم سے. کیا فارن پالیسی ہے؟ سکھم میں ہمارے چین سے سپاہیوں سے مدبھیڑ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں, آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں. ایک کرنل کی شہادت ہو گئی, ایک میجر کی موت ہو گئی, سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب, مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت, انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے آپ